اس لفظ پر ذرا توجہ دیجئے، دال کے بعد یا خالی ہے اور پھر الف بھی خالی ہے اور با پر جزم ہے، تو دال کو کس سے ملا کر پڑھیں؟ یا سے یا پھر الف سے؟ یا پر بھی کوئی حرکت نہیں ہے، الف پر بھی نہیں ہے۔ اس پورے لفظ کو گرامر کے ساتھ سن لیجئے۔ حمزہ ہا زیر اح، اح، ہا کو حلق سے ادا کیجئے، دال کو با سے ملائیں گے، یا کو اور الف کو بیچ میں سے گرا دیں گے۔ دال با زبر دب، با پہ قلقلہ بھی ادا کیا جائے گا، یہ حروف قلقلہ میں سے ہے۔ 5 ایسے حروف ہیں اگر قرآن کریم میں ان پر جزم آتی ہے تو انہیں ہم نے جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے۔ دال با زبر دب، اح دب، نون زبر نہ، اح دب نہ، تا یا زبر تی، یا زبر یا، اح دب نہ تی، اح دب نہ تی۔ اب یہ پوری آیت مبارکہ ذرا طویل ہے تو اس پر وقف کر کے اور اعادہ کر کے لوٹانے میں بھی بہت سارے ساتھی غلطی کر جاتے ہیں۔ اس پوری آیت مبارکہ کو سن لیں، اگر ہم یہاں ٹھہرتے ہیں بیچ میں کہیں تو پھر ہم اعادہ کر کے اسے کیسے لوٹائیں گے اور درست طریقے سے پوری آیت کیسے پڑھی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال انی اريد ان انکحک، انکحک، جب آپ وقف کریں گے کاف کو ساکن کر دیں گے اور ہا کو کاف سے ملائیں گے، انکحک، اس طرح وقف ہوگا۔ اعادہ کرتے وقت کس طرح لوٹایا جائے گا وہ بھی سنیے۔ ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، ہاتین پر اگر آپ وقف کریں گے تو نون کو ساکن کر دیں گے، جب آپ وقف کریں گے تو اس یا کو کھینچیں گے، ہاتین، لیکن اگر آپ ملا کر پڑھیں گے تو پھر نہیں کھینچیں گے۔ ہاتین علی ان تأجرنی، ان تأجرنی ثمانی حجج، ثمانی حجج، ہا زیر حی، جیم زبر جا، حجا جیم 2 زیر جن، حججن، جب آپ یہاں ٹھہریں گے وقف کریں گے تو اسے پڑھیں گے حجج، حجج۔ اس طرح یہ پوری آیت مبارکہ پڑھی جائے گی۔